السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز، میں ہوں ڈاکٹر انصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر۔ ویورز، سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں شوگر کے بارے میں، ڈائیبٹیز کے بارے میں، کہ اگر کسی مریض کو ڈائیبٹیز ہے، پہلے تو یہ جانیں گے کہ ڈائیبٹیز ہے کیا، شوگر ہے کیا، تو اور اس کی سائن کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں، اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو فل واچ کیجئے۔ ویورز، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، شوگر ہے کیا۔ تو ویورز، بات کرتے ہیں کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ہماری انٹسٹائن کے ذریعے ہماری کیپلریز میں جاتی ہیں۔ معدے پہلے اسٹامک میں جاتی ہے، پھر انٹسٹائن کے ذریعے کیپلریز میں جاتی ہے۔ ویورز، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہمارے اسٹامک میں چلا جاتا ہے، تو وہ اسٹامک سے ڈائجسٹ ہو کر پھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور جو چیز ہمارے جسم کو جہاں جس صورت میں نیڈ ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہے، اور پھر گلوکوز کی شکل میں بن کر، گلوکوز اور انسولین کی شکل میں بن کر وہ ہماری بلڈ کیپلریز میں جاتی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا، جو خوراک جو گلوکوز ہمارے سیل کو ضرورت ہوتی ہے وہ گلوکوز ہمارے سیل لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو انسولین ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سیل لیتے ہیں۔ تو ویورز، ہمارے خون میں جس خون کو گلوکوز، جس سیل کو گلوکوز چاہیے ہوتا ہے اس کو اس مقدار سے مل جاتا ہے۔ تو ہمارے بلڈ میں نارمل مقدار میں سیل کو گلوکوز ملتا ہے اور ساتھ میں انسولین بھی ملتی ہے، اور جس سیل کو اگر گلوکوز ملتا ہے تو ویورز، جب ہمارے سیل میں سے گلوکوز نہیں گزرتا تو اس وقت جو ہے نا گلوکوز باہر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ جب باہر گلوکوز اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مریض کو شوگر ہو گئی ہے، ڈائیبٹیز ہو گئی ہے۔ کیونکہ ویورز، ہمارے بلڈ کیپلریز میں جو سیل ہوتے ہیں ان میں سے جب گلوکوز گزرتا ہے تو گلوکوز کے ساتھ ایک سیل گلوکوز لیتا ہے اور ایک سیل انسولین لیتا ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں کراس ہوتی رہتی ہیں، ہمارے سیل کو ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت مریض سٹیبل رہتا ہے۔ تو جب انسولین ایک سیل کو نہیں ملتی اور گلوکوز اس وقت سیل نہیں لیتا، جب انسولین نہیں ایک سیل کو نہیں ملتی تو اس وقت سیل گلوکوز نہیں لیتا، تو جب گلوکوز سیل میں سے کراس نہیں ہوتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس وقت گلوکوز باہر سیل کے باہر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور جب اکٹھا ہوتا ہے تو مریض کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اب ویورز، بات کرتے ہیں کہ اس کی سائنس کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، کہ اگر کسی مریض کو شوگر ہے تو اس کو کیسے ڈائیگنوز کیا جائے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی۔ تو فرسٹ آف آل جو سب سے بڑی سائن ہے اس کو انکریز تھرسٹ، یعنی کہ اس کو پیاس لگے گی، بہت زیادہ پیاس لگے گی، اور وہ بہت زیادہ پانی پیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری سائن یہ ہے کہ اس کو یورین بہت زیادہ آئے گا، تو یورینیشن بہت زیادہ ہوگی، جو چھوٹا پیشاب ہے بہت زیادہ آئے گا، بار بار آئے گا، رات دن آئے گا، معمول کے مطابق سے زیادہ آئے گا۔ تو کیونکہ پیاس زیادہ لگتی ہے، پانی زیادہ پیتا ہے انسان، تو اس کے ساتھ اس کو چھوٹا پیشاب زیادہ تنگ کرتا ہے، بار بار آتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ شوگر کے مریض کو معمول کے مطابق سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور مریض کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ اچانک سے مریض کا ویٹ لاس ہوتا ہے، اچانک سے ویٹ کم بھی ہوتا ہے اور ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو ان ایکسپلینڈ، یعنی کہ بلا کسی وجہ کے مریض کا ویٹ لاس ہوتا ہے اور مریض کا ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور علامت ہے کہ مریض تھکن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور بے چین رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور علامات ہے کہ مریض جو ہے نا اریٹیٹ ہوتا ہے، چڑچڑا پن مریض میں آ جاتا ہے، مریض چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، رات دن کیونکہ صحیح سکون نہیں کر پاتا، رات کو اگر سوتا ہے تو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے، اور کیونکہ نیند سکون سے
آتی نہیں ہے، اس وجہ سے مریض میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اریٹیشن آ جاتی ہے مریض میں۔ تو یہ علامات اگر کسی مریض میں پائی جاتی ہیں، کسی بندے میں، آپ کے فیملی ممبرز میں، کسی دوست میں یا کسی بھی رشتہ دار میں پائی جاتی ہیں تو اس کا شوگر لیول چیک کریں۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہو، ڈائبٹک پیشنٹ ہو گیا ہو، تو اس کی شوگر لیول لازمی چیک کریں۔ یہ سب علامات شوگر کے مریض میں پائی جاتی ہیں۔ ابھی بس بات کرتے ہیں اس کی کازز کی کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، مریض کو شوگر ہوتی ہے، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے مریض شوگر میں ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ویورز، ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے، اور جسم سے بلڈ میں جاتی ہے، تو بلڈ سے جو ہے نا یا تو ہمارے لیور میں سٹور ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے مسلز میں سٹور ہو جاتی ہے۔ دوستو، دو کنڈیشن ہوتی ہیں ہماری باڈی کو، ایک تو ہر وقت گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے، گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر وقت گلوکوز میٹھا کھا تو نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم جو چیز کھاتے ہیں تو ہمارے مسلز اور ہمارا جو لیور ہے اس میں گلوکوز ایکسٹرا سٹور ہوتی رہتی ہے۔ تو کیونکہ ہم ہر وقت گلوکوز کھاتے نہیں ہیں، گلوکوز کھا نہیں سکتے، اس وجہ سے جب ہمارے برین کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے، شوگر کی نیڈ ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارے مسل سے ریسیو کرتا ہے برین، اور ہمارے لیور سے برین گلوکوز کو ریسیو کرتا ہے۔ تو ویورز، جب ہمارے برین کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنکریاز، اور ہمارا برین، جب ہمارے برین کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے تو پنکریاز کو ہمارا برین ایک میسج دیتا ہے، اور پنکریاز میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین۔ تو یہ انسولین جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، ہماری باڈی میں جو بھی ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے اس کو چینج کرتا ہے گلائکوجن میں۔ تو ویورز، یہ جو سٹور ہوتا ہے لیور اور ہمارے مسلز میں گلوکوز، تو جب بھی ہمارے جسم کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے یا گلوکوز لیول کم ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا برین پنکریاز کو ایک میسج بھیجتا ہے، پھر پنکریاز گلوکوگون ایک ہارمون خارج کرتا ہے جس کے ذریعے پورے جسم کو گلوکوز نارمل مقدار میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ویورز بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی ٹائپس پہ۔ ویورز، ڈائبٹیز کی دو مین ٹائپس ہیں۔ ویورز، جو ڈائبٹیز کی فرسٹ ٹائپ ہے وہ ہے ڈی ایم، آلسو کالڈ ڈیپینڈنٹ انسولین۔ کیونکہ جس کو بھی شوگر ہوگی، ڈائبٹیز ہوگی، کیونکہ اس کا جو پنکریاز ہے وہ انسولین نہیں بنا پاتا، اس وجہ سے گلوکوز کی سپلائی رک جاتی ہے اور گلوکوز زیادہ جسم میں سٹور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس مریض کو گلوکوز شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری جو ٹائپس ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم، ان کے انسولین انسولین انڈیپینڈنٹ انسولین کہتے ہیں۔ دوسری جو اس کی ٹائپس ہے اس کو انسولین انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں جو ریسپٹر ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انسولین۔ کیونکہ جو ہمارا پنکریاز ہوتا ہے اس میں سیلز نہیں ٹوٹتے، یہ انسولین بنا پاتا ہے، لیکن جو انسولین کے ریسپٹر ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ریسپٹر ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو اس وقت انسولین سیلز تک نہیں پہنچتی اور گلوکوز سیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ اس کی دو ٹائپس ہیں، اور یہ علامات جو آپ سے شیئر کی ہیں کازز ہیں، اور یہ سب کچھ ہے۔ اور اگر ایسی علامات یا ایسی کازز آپ کے کسی مریض میں، کسی فیملی ممبر میں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، تو اس کا شوگر لیول لازمی چیک کرائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے، رابطہ کیجیے۔ تھینک یو۔